شیخ یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، احادیث کی روشنی میں کتنی تلقین کی گئی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیں مثالیں دیتے ہیں جی کہ میں نے اپنی فلانی بہن جس سے میرے بہت عرصے سے کلیش چل رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی، اس کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچتی تھی میں یا سوچتا تھا، پھر میں نے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیا، نہیں تو بہت اچھی ہے وہ تو، اس سے غلطی ہو گئی، بس شیطان نے بہلا دیا وغیرہ وغیرہ، ایسے پازیٹیو الفاظ کہنا شروع کیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انرجی باقاعدہ ٹریول کی اور ان کو افیکٹ کیا اس انرجی نے جا کے. تو ان کی مجھے خود کال آئی کہ جی آئی ایم سوری، بہت معذرت، میرے سے غلطیاں ہوئیں یہ وہ. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اس کے بڑے زبردست افیکٹس دیکھے ہیں. اس پہ کوئی واقعہ یا کوئی حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا دیکھیں ملتا ہے؟ بالکل اس کا ہے، میں آپ کو پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی دونوں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے نا، جی جی، اس کے اثرات ہوتے ہیں. صحیح صحیح. اور ان کے اثرات کو ختم کرنے میں جو بھی اعمال انسان کرتا ہے، ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک تو دعا ہے سید الاستغفار صبح و شام پڑھنے کے لیے. تو اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے مجھے بچا لے. اس کا مطلب ہے اس کے جو نتائج ہیں، جی جو بھی جی آپ نے کیا ہے، جی، من شر ما صنعت، جو میں نے کیا ہے اس کی سبحان برائی اللہ سے. تو اس کا سبحان مطلب اللہ. ہے دیر از سم نیگیٹیوٹی کریٹڈ اور نیگیٹو انرجی از کریٹڈ. جی تو جی. اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تھرو پازیٹیو انرجی اور تھرو ذکر اور تھرو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے سے آپ نے اس کو ختم کرنا. زبردست. اسی یہ طرح سوری شیخ ٹو انٹرپٹ، یہ دعا وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت سید خلقتنی، الاستغفار، سید الاستغفار. میں نے ٹھیک اس کو صرف مختصر کرنے کے لیے ٹھیک میں ہے نے ٹھیک کہا ہے، کہ وہ اس میں نے میں، کہا آڈینس کو بھی پتہ لگ جائے ہاں یہ جی، دعا. یہ سید جی الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چلو. بارے میں فرمایا، ایک دفعہ کوئی شخص دن کے کسی حصے میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اللہ اکبر اور اسی اللہ طرح رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ اور اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا. یعنی گویا یہ پازیٹیوٹی ساری نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، کسی انسان کے بارے میں، ابھی جو آپ نے مثال دی معاشرتی تعلقات میں، جی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ یا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. دیکھیں اگر آپ نے بات سچی کی اور اس کے منہ پہ کی جو اس کو بری لگی تو یہ تانا ہے، بالکل ٹھیک. ویل لکل ہمزہ لمزہ. صحیح. اگر آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کی اور وہ اس کو بری لگنے والی بات تھی تو وہ غیبت ہو گئی. صحیح صحیح. ٹھیک. ٹھیک. اور اگر آپ نے جھوٹ کہا وہ تو ویسے ہی جھوٹ ہے، اس کی تو اپنی بدبو ہے، معاشرتی طور پر اس کے اثرات ہیں. صحیح. لہٰذا جب آپ غیبت کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں کتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو قرآن نے کہا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف بالکل سورہ حجرات میں بالکل فرمایا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو یہ بڑی شاندار مثال ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کتنے اثرات ہوتے ہیں. جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کا قد چھوٹا تھا، تو وہ آئیں اور چلی گئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بونی سی آئی تھی یا چھوٹے قد کی آئی جی تھی، جی زبان سے کچھ نہیں کہا، صحیح. ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تو نے غیبت کی ہے اللہ اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل دے. اللہ. اندازہ کیجئے، یعنی اس کے اندر اس سے ایک نیگیٹو انرجی کریٹ ہوئی ہے، آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ جی لیں، جی 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 جی. اور وہ اس قدر کریٹ ہوئی ہے کہ وہ ساری وہ پازیٹیوٹی کو ختم کر سکتی ہے. صحیح. اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں. اس کو آپ جدید ٹرمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں جی جی تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے جی. تو اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے محمد علی صاحب، اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتہ چلے کہ میں نے غیبت کی ہے، صحیح صحیح لیکن صحیح. پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا، بے شک بے شک. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں. صحیح. اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ فرمایا علیہ جب آپ غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے اللہ لیے دعا اکبر، کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ، لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے. اس شخص کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے دعا کی، لیکن اس کا اثر ہے یہ پازیٹیوٹی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جی جی جی. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. نیگیٹو شر ہے، پازیٹیو خیر ہے. صحیح. لہذا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. صحیح. تو خاموش رہنے سے بھی آدمی بہت ساری نیگیٹیوٹی سے بچ سکتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من صامت نجا،
جو خاموش ہو گیا وہ سبحان نجات پا گیا. سبحان